میرا قلم بھی ہے ان کا صدقہ، میری خطابت پہ ان کی رحمت۔ میرا قلم بھی ہے ان کا صدقہ، میری خطابت پہ ان کی رحمت۔ حضور خواجہ میرے قلم کا میری خطابت کا سلام پہنچے۔ گرامی قدر احباب، آقا نامدار عربی مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق دو ربیع الاول کو، بعض کے مطابق 8 کو، یعنی آقا نامدار عربی مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مختلف قول ہیں۔ بعض محدثین نے کس قول کو نقل کیا، بعض سیرت نگاروں نے کس قول کو نقل کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی، جب آپ علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ فروز ہوئے، اس وقت اس علاقے کا عرب کا کلچر تھا، عرب کا رواج تھا، جب کوئی بچہ کی پیدائش ہوتی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو دائیں لے کر چلی جاتی، وہاں جا کر وہ بچے کی پرورش کرتی، دیہات کے علاقے میں لے جاتی، اس دائی کی زیر نگرانی وہ بچہ پرورش پاتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقدر میں، حضرت حلیمہ کے مقدر میں آپ علیہ السلام کی پرورش لکھی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس لے کر چلے گئی، اپنی زیر نگرانی ان کی تربیت شروع کر دی، ان کی پرورش شروع کر دی۔ ایک دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باہر گئے، بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ وہاں دیکھا، رضائی بھائی نے دیکھا کہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 انسان آئے ہیں، 2 لوگ آئے ہیں جو بظاہر انسانی شکل کے اندر تھے لیکن حقیقت میں وہ فرشتے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ہے، ایک نے ان کے سینے کو چاک کیا اور ان کے دل مبارک کو باہر نکالا، اور دل مبارک کو باہر نکال کر سونے کی تشتری، سونے کی پلیٹ کے اندر رکھا۔ وہ بھائی دیکھ کر میرے بھائی کو پتہ نہیں کیا پہنچ گئی، کیا مصیبت پہنچ گئی، کون ہے یہ لوگ جو میرے بھائی کو اس طرح ان کے سینے کو چاک کر رہے ہیں۔ بھاگتے ہوئے جاتا ہے، اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے، اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کو یہ بات بتاتا ہے، اپنے والد ابو حارث کو یہ بات بتلاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں، یہ بات سن کر اپنے بچے کی وہ دونوں گھر سے بھاگتے ہوئے نکلتے ہیں، پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان کھڑے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کی حالت میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہے۔ یہ جب بچے کو دیکھتے ہیں، بچے کی یہ کیفیت دیکھ کر ان پر خود بھی گھبراہٹ کے اثرات ہو جاتے ہیں، یہ خود بھی ڈر جاتے ہیں، کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، کہیں کوئی ثانیہ پیش نہ آ جائے، ہم عبداللہ کے اس لال کو کیسے واپس کریں گے، عبداللہ کے خاندان کو کیا بتلائیں گے، اس کی والدہ آمنہ کو کیا بتلائیں گے، ہم کس منہ سے اس کے دادا کے پاس جائیں گے، لہذا اب ایسا کیا جائے کہ اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس چھوڑ دیا جائے، اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ اس میں علماء کرام نے مختلف استدلالات کیے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو چاک کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا، لیکن پانی کون سا استعمال کیا؟ سلسبیل کا پانی استعمال نہیں کیا، جنت کی دیگر نہروں کا پانی استعمال نہیں کیا، بلکہ کلب اطہر کو دھونے کے لیے جو فرشتوں نے پانی استعمال کیا، فرمایا وہ پانی آب زمزم کا پانی تھا۔ اس سے معلوم ہوا آب زمزم کا پانی جنت کے تمام پانیوں سے افضل پانی ہے، جنت کے تمام پانیوں سے افضل پانی ہے آب زمزم کا، جس کو اللہ کے فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے استعمال کیا۔ پھر فرمایا دوسری وجہ، یہاں جنت کے اندر سے سونے کی تشتری، سونے کی پلیٹ آئی ہے،
یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا کے احکامات علیحدہ ہے، دنیا کے احکامات علیحدہ ہے، دنیا کے اندر سونا حرام ہے، دنیا کے اندر شراب حرام ہے، لیکن آخرت کے احکام علیحدہ ہیں۔ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے تمہاری مہمان نوازی فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ شراب بیچنے والا بھی اس لعنت کے اندر مستحق ہے، شراب اٹھا کر دینے والا بھی گناہگار ہے، شراب پیش کرنے والا بھی گناہگار ہے، شراب کو پینے والا بھی گناہگار ہے، شراب کو فروخت کرنے والا بھی گناہگار ہے۔ دنیا کے اندر مرد پر سونا حرام ہے، مرد پر چاندی حرام ہے، صرف عورت پر حلال ہے، مرد پر ریشم حرام ہے، چاندی کی کچھ مقدار کی جواز کی صورت ملتی ہے جو مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یحلون، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے جب قیامت کے دن ہوگا تمام لوگوں کو میں سونے اور چاندی کے کنگن پہناؤں گا، قیامت کا دن ہوگا میں تمہاری ضیافت کروں گا، تو کس سے کروں گا؟ اللہ نے فرمایا تمہاری میں ضیافت کروں گا تو شراب سے کروں گا۔ اب معلوم ہوا کہ دنیا کے احکامات علیحدہ ہے، آخرت کے احکام علیحدہ ہے، دنیا کا حکم علیحدہ ہے، آخرت کا حکم علیحدہ ہے۔ دنیا جزار العمل ہے اور آخرت جو ہے العمل ہے، یعنی اعمال کے بدلے کا مطلب اعمال کے بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر آدمی مشقتیں اٹھاتا ہے، جنت کے اندر آدمی کو مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، جو مشقتیں دنیا کے اندر برداشت کر لیں وہی کافی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر سے جب چلا گیا، دنیا کے اندر سے اس کا کھیل ختم ہو گیا، اب آخرت کے اندر تو اس کو تمام نیکیوں کا، تمام جو مشقتیں اس نے اٹھائی ہوگی، تمام مشقتوں کا اللہ رب العزت بدلہ عطا فرمائیں گے۔